نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورہ بنی اسرائیل ہم پڑھ رہے تھے، اس کی 48 آیات ہم پڑھ چکے تھے۔ آیت نمبر 49 ہے 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالو، اور کہتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں، اذا کننا، آج سوال کے لیے، اذا کننا کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے، اذامن ہڈیاں، اذاموں و رفاتا اور چورا چورا، انا کیا ہم بے شک لمبعوثونا کوئی ہم ضرور اٹھائے جائیں گے، ہم پھر جی اٹھیں گے، خلقا جدیدہ ایک نئی پیدائش، ایک نئی خلق کی طرح۔ تو یہ تو ان کا سوال ہے، کس کا؟ کفار کا۔ کل آپ کہہ دیجئے، جواب دلوایا جاتا، کونو ہو جاؤ تم، حجارتن اور حدیدہ ہو جاؤ تم پتھر یا لوہا، چاہے تم اس پتھر ہو جاؤ یا لوہا، تب بھی تم جیسے اٹھا دیے جاؤ گے، جیسے کہا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویسے وہ بھی پڑھنا ہوگا، آیت نمبر 51۔ اچھا 49 اور 50 ہم نے پڑھی، اور اب لیکن اس کے بعد والی آیت بھی ساتھ ہی پڑھنا ہی ہوگا۔ او یا خلقن مخلوق، مما اس سے، یکبرو بڑی ہو، فی صدورکم تمہارے سینے میں، پس یقولون پھر وہ کہیں گے، من یعیدنا کون لوٹائے گا ہمیں، قل الذی کہہ دو وہی ہے، فطرکم جس نے پیدا کیا، اول مرہ پہلی مرتبہ، پس یغیظون پس ہلائیں گے وہ، الیکا تمہاری طرف، رؤوسہم سر اپنے، ویقولون اور کہیں گے، متی ہوا کب ہوگا یہ، قل کہہ دیں، عسیٰ شاید، ان یکون قریبا کہ وہ ہو قریب ہی۔ اب یہاں پہ جو بات چل رہی ہے، جو ان کی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے جہاں ہم نے بات ختم کی تھی، آیت نمبر 48 میں کہا گیا تھا، انظر دیکھو، کیفا کس طرح، ضربوا لک الامثال تمہارے لیے وہ مثالیں چسپاں کرتے ہیں، فضلوا پس بہک گئے وہ، فلا یستطیعون سبیلا پس وہ نہیں پا سکتے راستہ۔ تو وہاں پہ بات تھی، اس سے پیچھے بھی بات چل رہی تھی کفار کی، مشرکین مکہ کی، جو مسلسل انکار کر رہے ہیں، جو طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ تو اس میں کہا گیا تھا کہ دیکھو کیسی کیسی وہ باتیں بناتے ہیں، کیسی وہ امثال لے کر آ رہے ہیں، کیا باتیں بنا رہے ہیں۔ اب اس میں سے ایک بات کا یہاں پہ ان کی ذکر ہو رہا ہے، جو آخرت کا مذاق اڑانے کے لیے کرتے تھے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اذا کننا جب ہم ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، اور یہ اضامہ ہڈیاں، ورفاتا کا جو لفظ ہے، رفتا شعین ہوتا ہے کسی چیز کو چورا چورا کر دینا، بھوسا وغیرہ جیسے بنائے، جیسے ریزہ ریزہ کر کے جیسے بکھیر دیا جائے تو اسے رفات کہا جاتا۔ جس طرح سے ہوتا ہے نا، جب باڈی مٹی میں مل جائے، ہڈیاں تک ایک وقت آتا ہے کہ چورا ہونے لگ جائے، اس وقت کیا ہم اٹھائے جائیں گے۔ اب یہ بات جو تھی وہ کفار کے بہت ہی دل پسند بہانہ تھا ان کا، ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعوت کو غلط قرار دینے کے لیے، خود بہکنے، دوسروں کو بہکانے کے لیے، اپنی دانش میں تو کوئی بڑی سینسیبل بات جیسے کر رہے ہوں کہ دیکھو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کہہ رہے ہیں، وہ جب ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی اور اس وقت اٹھائے جاؤ گے۔ سورہ واقعہ میں بھی ان کا قول آتا ہے، ویسے قرآن میں کئی جگہ ان کا یہ قول آتا ہی ہے۔ وَقَالُوا يَقُولُونَ وہ کہتے ہیں، اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ وہ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگوں کو بہکانے کے لیے کہ کس طرح ہو سکتا ہے، وہ تو جیسے ہو ہی نہیں سکتا، اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ ان کا جواب دلوایا جاتا ہے کہ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہو، یا جس سے بھی جہاں بھی بحث کوئی کر رہا ہو اس کو بتانے کے لیے اس کو کہہ دو، کونو ہو جاؤ تم، حجارتن پتھر، او حدیدہ لوہا، لوہا کتنا سخت دھات ہے۔ یعنی تم تو حیران اس پہ ہو رہے ہو کہ مٹی سے اب دوبارہ کیسے انسان بنا کھڑا کیا جائے گا، وہ جو ہڈیاں اور گوشت سب کچھ مٹی میں مل چکا انسان کا، وہ دوبارہ کیسے انسان بنے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ کوئی ایسی چیز بن جاؤ، پتھر یا لوہا، او خلقا مما، اور یہ کہ کوئی اور مخلوق، اور یکبرو فی صدورکم بڑی تمہارے سینوں میں، یعنی کوئی اور تم سوچ سکتے ہو اس سے بھی کوئی بہت زیادہ سخت ترین چیز کہ جس کو ڈھالا ہی نہیں جا سکتا ہو، جسے کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا ہو،
ایسی بھی چیز کا تم سوچ لو، تب بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بنا دے گا، پھر بھی دوبارہ سے پیدا کر دے گا، وہ تو ہو ہی سکتا ہے نا۔ فَسَيَقُولُونَ، پھر وہ اب کہیں گے، اب یعنی کہ یہ بات کہنے کے بعد بھی کہ جب انہیں بتا دیا جائے کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو انہیں دوبارہ بنا ہی دینے والا ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا باتیں بنائیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ، کہ وہ کہیں گے کہ مَن یعیدنا، کون ہمیں اٹھائے گا، کون ہمیں دوبارہ لائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، کون لوٹائے گا؟ تو اس کا پھر جواب دیا گا، پھر سوال ہو رہا ہے، پھر بحث ہو رہی ہے کہ کون کر سکتا ہے۔ قل الذی، کہہ دو، الذی فطرکم، جس نے پیدا کیا، فطرہ پہلی دفعہ جس نے پیدا کیا تھا، فطرہ کا لفظ یاد ہوگا، پھاڑنے کے بھی معنی ہوتے ہیں، انسان پیدائش ہوتی کس طرح سے نا، جیسے پوری کائنات کی بھی پیدائش، انسان کی بھی پیدائش تو جس طرح سے ہوئی پہلی دفعہ، جب کچھ بھی نہیں تھا، جب اس نے پیدا کیا، اولا مرہ، پہلی مرتبہ جب اس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا، دلیل بھی ہے نا کہ وہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا، جس نے ایک دفعہ وجود بخشا، اس کے لیے کیا مشکل ہے نا۔ اب یہی باتیں جو بنانے والے تھے وہ اس بات کو ہی بھول جاتے تھے نا کہ جب وہ کچھ بھی نہیں تھے، کوئی نمونہ نہیں تھا انسان جیسا پورے کائنات میں، اللہ تعالیٰ نے اس وقت بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے مٹی سے انہیں وجود بخش دیا، تو اس کے لیے پھر کیا مشکل ہے نا۔ اسی طرح سورہ یاسین میں بھی کہا گیا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقًا، کہ وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، خود کیسے بنا پہلی دفعہ وہ بھول جاتا ہے، یعنی کتنی سینس کی بات ہے، خود ہی انسان سوچے، اس پہ حیرانی کا اظہار کرنا اصل حیرانی کی بات ہے، اصل کتنی احمقانہ بات ہے کہ وہ جب کہ بنا ہوا ہے، خود دیکھ رہے ہو، دن رات انسان بن رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، اور کیا وہ دوبارہ نہیں بنائے جا سکتے؟ ایک دفعہ جو بنائی جا چکی چیز وہ دوبارہ کیسے نہیں ہوگا؟ اتنی دلیل کے ساتھ بات کر دی جائے کہ قل الذی، کہہ دو ان کو، فطرکم اول مرہ، کہ تم کو پیدا کرے گا وہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا، لیکن وہ سارے سوال جواب اس لیے تو کر ہی نہیں رہے تھے نا کہ بات مان لے، بات کو سمجھنا چاہ رہے ہوں، یا کوئی سچ مچ انہیں ڈاؤٹ ہو گیا ہو، وہ تو صرف ماننا نہیں چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، لوگوں کو بہکانا چاہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنا چاہتے تھے، تو ابھی بھی وہ کیا کریں گے؟ فَسَيُغْوِدُونَ، فَسَان قریب، اس کے بعد وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ یغدون کا جو لفظ ہے نغدر سے، انغاز کہتے ہیں جیسے اوپر نیچے سر کر رہے ہو نا، ہلا رہے ہوں نیچے، تعجب سے بھی، اور زیادہ وہ لگتا ہے نا مذاق اڑانے کے لیے، جیسے انسان کر رہا ہوتا ہے نا، ہاں ہاں کر کے جیسے سر ہلا رہا ہو، جیسے تم اچھا یہ بات کہہ رہے ہو بڑی، تو فَسَيُغْوِدُونَ إِلَيْكَ، تمہاری طرف، رؤوسہم، سر اپنے، وہ اپنے سروں کو اس طرح سے ہلا رہے ہوں گے مذاق کی صورت میں، مذاق اڑانے کے لیے، اور پھر ایک اور سوال جڑ دیں گے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ ہُوَ، اور کہیں گے کہ کب ہوگا وہ؟ اب جیسے کہ وہ قیامت کا ان کو ڈیٹ بتا دی جائے، تاریخ بتا دی جائے، تب وہ یقین کر لیں گے، کہیں گے کہ متى ہوا، کب ہوگا یہ؟ اب جس طرح کا سوال ہے اسی طرح کا جواب بھی دیا جا رہا ہے، قل، کہہ دو، عسا، شاید کہ ان یکون قریبا، کہ وہ ہو قریب ہی، یعنی قیامت ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر باتیں بناتے رہو، اس کی نشانیاں اور پوچھو، ٹائم اور وقت کے اندازے لگاتے رہو، اور پھر مطمئن ہو جاؤ کہ ہاں ابھی تو دور ہے، جب قریب آئے گی تب مان لیں گے، یہ کہ جب اس کے بارے میں دیکھا جائے گا، جب اس کے لیے تیاری کی جائے گی، نہیں، اس سے تو کیسا ڈرنے کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے وہ بالکل قریب ہی آ لگی ہو، کہا جا رہا ہے تم یہاں باتیں بنا رہے ہو، وہ پیچھے سے قیامت نہ آ رہی ہو تمہاری، کہا جا رہا ہے، اور قیامت تو سچ مچ حقیقت میں قریب ہی ہے نا، جتنی کہ ہر انسان کی موت اس سے قریب ہے، سوچیں وہ اتنی ہی تو قیامت اس کے لیے قریب ہے، موت کے بعد کا وقت تو بالکل ہی مختلف ہو سکتا ہے نا، انسان جیسے سمجھے گا کہ ایک پہر بس سو کر اٹھا ہوں، قرآن میں آتا ہے نا کہ ایک بہت ہی اچھے سے اچھا حساب لگانے والا یہی سوچے گا کہ میں شاید تھوڑی دیر تھوڑی کچھ پہل تو سو کر اٹھا ہوا ہوں، آگے بھی آتا ہی ہے کہ کس طرح وہ سمجھ رہے ہوں گے جب دوبارہ اٹھیں گے، تو جیسے ہم تھوڑی سی دیر ہی سوئے تھے، آگے آیت 52 میں جیسے کہا جا رہا ہے، یوم، جس دن، یدعوکم، پکارے گا تمہیں،
فتستجیبونا پس جواب دو گے تم بحمدہی ساتھ تعریف کے، ہی اس کی تعریف کے، اللہ کی تعریف کے ساتھ جواب دے رہے ہوگے۔ وَتَظُنُّونَ اور گمان کرو گے، تم گمان کرو گے، ان نہیں الا لبثتم کہ تم رہے، الا مگر قلیلا تھوڑی ہی دیر، اور اس وقت تم سوچ رہے ہو کہ بس ہم تھوڑی سی دیر ہی رہے ہوں گے نا۔ اب یہاں پہ آ رہا ہے کہ تمہیں جب پکارے گا، پکارنا اللہ تعالیٰ کا کس طرح ہے نا، سور میں پھونک ماری جائے گی، جس طرح سے انسانوں کو جیسے پھونک ایسے لگ رہی ہو نا، جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار آ رہی ہو، اس سے پھر جب اٹھ کھڑے ہوگے تو پھر کیا حالت ہوگی؟ اس وقت تم فتستجیبون تم جواب دے رہے ہوگے۔ آج تو مذاق اڑا رہے ہو، آج اللہ تعالیٰ کے رسول کا انکار کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کا انکار کر رہے ہو، تسبیح اور حمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہو اللہ کی، اور اس وقت جب اٹھو گے تو بحمدہ اس کی تعریف کے ساتھ۔ مومن کا تو طریقہ ہی ہوتا ہے، وہ تو جب اٹھتا ہے تو اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اٹھتا ہے، اس کے تو منہ پہ ویسے ہی اللہ کی حمد ہی آنی ہے۔ لیکن کفار کا بھی یہ ہوگا کہ جب وہ اٹھیں گے، جب سارے پردے چاک ہو جائیں گے، ایک ایک حقیقت آنکھوں سے نظر آ رہی ہوگی، تو اس وقت پھر انہیں محسوس ہوگا، آج جو سمجھ رہے کہ پتہ نہیں کب قیامت آنی ہے، کب کی یہ بات ہم سے کر رہے ہیں نعوذ باللہ رب السلام، اس دن پتہ ایسا لگے گا کہ بس ابھی سوئے تھے ابھی جاگ پڑے۔ اس وقت پھر سمجھ آ جائے گا کہ قیامت سر پر کھڑی ہے، تو پھر جیسے لگتا ہے کہ درمیان کا کچھ احساس ہی نہیں ہوگا کہ کتنا لمبا عرصہ انسان نے گزار دیا، ٹائم ہی کتنی تیزی سے اس وقت وہاں پہ گزر رہا ہو۔ تو اور اس وقت جب وہ اٹھیں گے تو ان کے بھی زبانوں پہ، جو آج ماننے کو تیار نہیں ہے، ان کی بھی زبانوں پہ جیسے حمد ہوگی، اس وقت وہ بھی اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہوں گے، وہ بھی اللہ کی حمد کرتے ہوئے اٹھ رہے ہوں گے۔ فطرت میں تو ان کے بھی وہی تھا نا، کافر بھی جو آج ہے وہ یہاں پہ دنیا میں اس نے اپنے اوپر خود ہی ایک حجاب چڑھایا ہوا ہے، خود اپنے دل کو سخت کیا ہوا ہے، ورنہ فطرت میں تو اس کے بھی وہی ہے کہ وہ اللہ کی تعریف کرے، اللہ کو پہچانے، اپنے رب کو مانے، اور وہ اس وقت وہ کر رہا ہوگا۔ اس وقت جب اٹھیں گے تو کیا ویسے حال ہوگا؟ وہ کئی جگہ قرآن میں آتا ہے کہ قبروں سے جب اٹھیں گے، سورہ یاسین میں جس طرح ہے کہ ان کا آتا ہے کہ وہ کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، جب سمجھ میں آئے گا کہ وہی جس کا ہم انکار کرتے تھے دنیا میں، جس قیامت کا، جس آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی تھی، اور اب وہ سامنے ہے، تو پھر کیا کہہ رہے ہوں گے؟ یا ویلنا، ہماری بربادی، ہماری خرابی، کس نے ہمیں خوابگاہوں سے جگا دیا، وہی ہم سوتے ہی رہتے ہیں، وہ زیادہ بہتر تھا، اب یہ کیوں ہم کھڑے ہو گئے؟ اس طرح کے وہ باتیں اس وقت کر رہے ہوں گے۔ مختلف مواقع پہ مختلف ہوگا نا، جیسے اٹھتے ہی تو ان کے زبان پہ ہم جاری ہو، پھر جب دیکھ رہے ہو حال، جب سمجھ نظر آ رہا ہو کہ اب وہ کس عذاب کی طرف لے جائے جا رہے ہیں، تب وہ اپنے ہی آپ پچھتا رہے ہوں گے، کیسی میں نے کمی کر دی، یا حسرت انہیں ہو رہی ہوگی اپنے ہی اوپر کہ یہ ہم نے کیسی کمی، کیسی غلطیوں پہ ہم نے کر دی دنیا میں۔ اور اس وقت یہی گمان ہوگا کہ الا لبثتم الا قلیلا، کہ بس نہیں ٹھہرے مگر تھوڑی سی دیر ہم ٹھہرے تھے قبروں میں۔ بلکہ دنیا کی بھی زندگی کا اس وقت اندازہ ہوگا، آج دنیا کی بھی زندگی کو انسان سبھی کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے نا، جب قیامت کا دن سامنے ہوگا، وہ جو اتنے ہزاروں سال پہ مشتمل دن ہو، اتنے طویل دن میں پہنچ کر اندازہ ہو جائے کہ دنیا تو کچھ بھی نہیں تھی، جسے سب کچھ سمجھ لیا تھا، اور اس کے بعد کا قبر کا عرصہ تو اور بھی اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کتنا عرصہ وہاں پہ رہے۔ اب پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 53 میں، وَقُلْ اور کہہ دیجئے، لی عبادی میرے بندوں سے، یقولو وہ کہیں، التی وہی بات ہی جو احسن سب سے اچھی ہو، ان الشیطان بے شک شیطان ینزغ بینہم فساد ڈالتا ہے ان کے درمیان، ان الشیطان بے شک شیطان ہے، للانسان انسان کے لیے عدو مبینہ دشمن کھلا، وہ ان کا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں پہ سورہ بنی اسرائیل جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں پچھلی آیات میں کفار کا حال چل رہا تھا نا، کہ کیسے ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑتے اور بھاگ رہے ہوتے ہیں، نصیحت کی طرف بلایا جائے تو ان کے نفرتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، قیامت کا مذاق کس طرح سے اڑاتے، کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں۔ ابھی جو پچھلی آیات میں نقشہ تھا کہ فَسَيُنْغِضُونَ، بڑے سر ہلا ہلا کے مذاق اڑا رہے ہیں، یہ سب باتیں جو وہ کرتے ہیں
تو اس کا بھی سوچیں کہ یہی بات کرنا کہ اچھا جب ہڈیاں چورا ہو جائیں گی تب ہم کیسے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے. اب ان ساری باتوں کے مذاق کا رد عمل مسلمانوں پہ کیا ہو سکتا تھا نا. اور عموماً ہوتا بھی ہے نا جب کفار اس طرح کے مذاق اڑا رہے ہوں، باتیں بنا رہے ہوں، تو غلط رد عمل، غلط ری ایکشن دکھا بھی سکتے ہیں نا. تو اس سے روکنے کے لیے یہاں کتنی خوبصورتی سے بات کہی جا رہی ہے. خطاب ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وقل آپ کہہ دیجئے، آپ کے ذریعے ہو رہا ہے. اس وقت آپ سے کہا جا رہا ہے کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اپنے محبوب نبی کے ذریعے سے ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ لی عبادی، میرے بندوں کے لیے. اب میرے بندوں کے لیے کہنا کیسی بات ہے نا. ہر سوچے کافر تک بھی، کوئی کتنے کٹا کافر ہو، وہ بھی ہے تو اللہ کا بندہ ہی ہے، وہ چاہے مانے یا نہ مانے. لیکن جب اللہ تعالیٰ جو رب العالمین، رب السماوات والارض ہے، رب ذی العرش المجید ہے، وہ زمین پر بسنے والی اس خاکی مخلوق میں سے کچھ کو خاص طور پہ اپنے تعلق کے ساتھ پکارے، تو ایسے بندوں کی پھر کیا شان ہے نا. قرآن میں کچھ بندوں کو عباد الرحمن کہا گیا، پھر ان کی خاص خصوصیات کی بنا پر عباد اللہ بھی ایک جگہ کہا گیا. اب عبادی کہنا کیسا ہے نا، میرے بندے کہنا تو کیسے محسوس ہوتا ہے نا. میرا بچہ کہہ دے ایک ماں تو بچہ پھول جاتا ہے نا. اور سوچیں تو یہ تو پھر اس سے کتنی بڑی بات ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو. ہم میں سے ہر ایک کی تمنا، سب سے بڑی تمنا ہو سکتی ہے نا کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ خود فرمائے ان کے بارے میں کہ وہ میرے بندے ہیں، عبادی، وہ میرے بندے ہیں. اور ان کے لیے پیغام کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ یقول، کہیں التی ہی احسن، وہی بات کہیں جو حسن ہو، جو سب سے اچھی ہو. دوسرے تو مخالفین جو ہوں وہ تو بہت کچھ اپنی باتوں، اپنی حرکتوں سے اذیتیں دے سکتے ہیں. ان آیات کے نزول کے وقت یاد کریں تو مکے کے آخری دور کی صورت ہے نا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خاندان بنی ہاشم، شعیب ابی طالب کی کتنی صعوبتیں سہ چکا ہے. وہاں کی مشقتوں کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بڑے سہارے جو تھے ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہا، وہ آپ سے جدا ہو گئے، وفات پا گئے. اہل مکہ کس طرح ابو طالب کے بعد آپ پر شیر ہو رہے تھے نا، ابو طالب کی وجہ سے پھر بھی کچھ لحاظ کرتے تھے. اور اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنے مشکل ترین حالات ہو رہے تھے. طائف کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا، خود مسلمانوں کے لیے کتنے مشکل ترین حالات تھے. شہر میں ان کا رہنا دو بھر ہو گیا تھا نا. بات صرف یہ زبانی اذیتوں تک بھی نہیں تھی جس طرح جو ہم یہاں پڑھ رہے تھے، کتنی جسمانی اذیتیں تک دی جا رہی تھی. بالکل ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا کہ وہ شہر میں رہ سکتے. تو کتنے ہی لوگ ہجرت کر کے وہاں سے جا چکے تھے. تو ایسے میں سوچ سکتے ہیں مسلمان تلخ بھی ہو سکتے تھے نا، خصوصاً جیسے اوپر کی آیات میں جس طرح ان کے مذاق کا نقشہ کھینچا گیا کہ سر ہلا ہلا کر الٹے سیدھے سوالات ڈر رہے ہوں، تو ان کے جواب میں انہیں جہنم میں جانے کی بات کوئی بھی کر ہی سکتا تھا نا کہ تم آج تو بڑی مذاق اڑا رہے ہو، ہنس رہے ہو، کل تمہارا دیکھو کیا انجام ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہاں پہ کیا امید رکھ رہا ہے، کیا ان سے کہا جاتا ہے، ان سے کیا چیز، کیا کام ان کے کرنے کا ہے کہ وہ تو اپنے منہ سے صرف احسن بات ہی نکالیں، اچھی بات ہی نکالیں. احسن بات جو ہے وہ ویسے تو قرآن کی بات بھی احسن بات ہے نا. حق پہنچانے کے لیے جو بات کی جائے وہ بھی احسن، سب سے بہترین، سب سے اچھی بات ہی ہے نا. تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو پازیٹیو میسج دینا، صحیح بات پہنچانا، نگیٹو باتوں میں پھنس کے نہیں رہ جانا، نگیٹو باتوں میں الجھانے کی تو کوشش کرتے ہیں شیاطین کے چیلے، اس میں نہ الجھے انسان. جو صحیح میسج پہنچانا ہے، جو احسن بات کرنی ہے، وہ ان تک پہنچا دی جائے نا. ان کی ناروا باتوں کے جواب میں ویسا جواب یا بد دعا دینے کے بجائے
انہیں ان کے برے انجام کی خبریں سنانے کے بجائے یہاں پر مشرکین قریش کے تعلق سے مسلمانوں کو محتاط کیا جا رہا کہ ایسی کوئی بات نہ کریں کہ کوئی جو غلط بات تمہاری زبان سے نہ نکلنے پائے اور صحیح بات ہی احسن بات ہی تم کرنے والے ہو. اسی طرح قرآن میں اور بھی کئی مقامات پہ جیسے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 46 میں کہا گیا. یہاں پہ تو کفار قریش کے بارے میں مشرکین مکہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا, ان کے حال تھا, پھر بات کی گئی. سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت کے جو مسلمان جو مکے میں پھنسے ہوئے جو اتنی مصیبتیں اٹھا رہے ہیں, اذیتیں سہ رہے ہیں, ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم تو احسن بات ہی کرو. اور دوسری جگہ سورہ عنکبوت میں کہا گیا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے. اب اگر وہ بحث میں الجھانا بھی چاہے, مختلف باتیں وہ کر رہے ہوں, تب بھی تم تو کیا کرو, بحث میں ایک تو پڑھو نہیں, اور اگر بات کرنی ہے احسن بات ہی کہو. وہاں بھی احسن بات وہی ہے, قرآن کی بات, حق بات, صحیح بات, اچھی خبریں, اچھے اخلاق کے ساتھ ہی بات, کوئی بد اخلاقی کی بات, کوئی برا میسج ان کو نہ دے رہے ہوں, انہیں پٹ ڈاؤن نہیں کر رہے ہوں, ان کے بزرگوں کو برا بھلا نہ کہہ رہے ہوں. تو اس طرح کی بات ہی, بس احسن بات ہی کرو, عمدہ طریقے سے بات کرو. سورہ نحل میں اللہ کے دین کی دعوت پہنچانے کا صحیح طریقہ بھی سمجھایا گیا. اس کی پچھلی صورت ہی تھی, یاد بھی ہوگا, وہاں پہ ہم نے جب بات کی ادعو, پکارو, دعوت دو, دعویٰ کرو, الی سبیل ربک, اپنے رب کے راستے کی طرف, اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ, بالحکمتی, حکمت کے ساتھ, والموعظۃ الحسنۃ, اور اچھی نصیحت کے ساتھ. یعنی ان کو بلاؤ, ان سے جب بات کرو تو اچھی بات کرو, اچھی نصیحت کے ساتھ ہی بات کرو. وجادلہم باللتی ہی احسن, اور بحث کرو, مباحثہ کرو ایسے طریقے سے جو احسن ہو, جو بہترین ہو. بہترین طریقے سے مباحثہ کرنا بھی پڑے. بحث میں الجھاتے تو ہیں ہی, دوسرے لوگ بحث کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہو کہ ان پہ حملے کر رہے ہوں, انہیں اٹیک کر رہے ہوں, انہیں برا بھلا کہہ رہے ہوں, بلکہ احسن طریقے سے حق بات, پازیٹیو بات, صحیح اخلاق کے ساتھ, عزت کے ساتھ, ان کے احترام کے ساتھ ہی ان سے بات کی جائے, بہترین طریقے سے ہی نا. ویسے ہی ایک تو یہ بات کہنا, قرآن کی بات کہنا خود ہے ہی احسن بات ہے نا, سب سے اچھی بات ہی ہے. جیسے سورہ حامیم سجدہ میں کہا گیا کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, اور اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا. وہ ہے احسن بات, اللہ کی طرف بلانا, اللہ کی طرف دعوت دینا, اللہ کی بندگی کی طرف اللہ کے بندوں کو بلانا, وہ ہے سب سے احسن بات. بلکہ اس سے اچھی بات ہو کس کی سکتی ہے, جیسے کہا جا رہا ہے قالم ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اسے بلا ہی نہیں رہا, عمل بھی اس کا اچھا ہے, نیک عمل خود بھی کرنے والا ہے, زبان سے اسلام کا خود اقرار کرنے والا ہے, تو وہ سب سے احسن, وہ سب سے بہترین ہی ہے. اور پھر وہاں پہ ایک اور بھی ویسے نصیحت جو کی گئی وہ بھی یاد ہی رکھنے کی ہے ہر معاملے کے لیے. اب اس سے دعوت کا, دعویٰ کا معاملہ ہو, غیر مسلموں سے کرنے کی بات ہو, یا عام طور پہ لوگوں کے معاملے آپس میں جو ہوتے رہتے ہیں نا, انسانوں کے جو معاملے ہیں, ان میں بھی یہ وہ بات یاد رکھنے کی ہے. وہاں پہ کہی گئی سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 33 تھی جو ابھی ہم نے پڑھی, اور آیت 34 میں 34 میں کہا جا رہا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے. ادفع باللتی ہی احسن, تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو. حسنہ سے سیئہ ہے, دوسرے تو برائی کر رہے ہیں, برا بھلا کہہ رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں, بری طرح باتیں بنا رہے ہیں, چہرے بنا رہے ہیں, کچھ بھی وہ کر رہے ہوں, تو اگر جواب ویسے ہی دو تو کیا ہوگا, برائی اور بڑھے گی. وہ تھوڑا اور بڑھ کے جواب دے, پھر تم اور بڑھ کر جواب دو, پھر دونوں برابر ایک ہی سطح پہ نظر آئے کہ ہاں دونوں کے جھگڑا ہو رہا ہے, دونوں اس طرح کے لوگ ہیں. وہ بات صحیح ہوتی نہیں نا. برائی مٹتی اس سے ہے کہ آپ تو اچھے اخلاق پر قائم رہیں, آپ تو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں, خواہ کوئی دوسرا کتنا گر جائے آپ تو نہ گرے, آپ اپنے مقام سے نہیں گریں, آپ اپنے اخلاق پر ہی قائم رہیں, تبھی وہ برائی مٹتی ہے. اور اس کا بھی نتیجہ بھی وہاں بتایا گیا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ بس عداوت, تمہارے اور اس کے درمیان جو اگر عداوت ہو
تو وہ کیا ہو جائے گا، کأنہ ہو جائے گا وہ ولی حمیم، جگری دوست بن جائے گا نا، قریبی دوست وہ بن سکتا ہے۔ جو دشمنی کر رہا تھا اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، وہی تمہارا دوست بن سکتا ہے نا۔ اور ایسی کتنی مثالیں، کتنی کہانیاں یاد ہوں گی، کتنی تاریخ میں ہم پڑھتے بھی ہیں نا، خود مسلمانوں نے کس طرح سے جب دوسرے کتنی دشمنی کر رہے ہیں، خود پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی پڑھے تو کتنے ایسے واقعات ہیں نا۔ آپ کے اخلاق کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے نا۔ راستے میں کانٹے بچھانے والی ہو، جا کے آپ اس کے عیادت کر رہے ہوں کہ کیا ہو گیا، اور تو نہیں ہے، آج کانٹے نہیں بچھے ہوئے ہیں۔ اور بھی اسی طرح سے کتنے وہ جو آپ کا برا چاہتے تھے اور آپ نے ان کے ساتھ احسن معاملے کیے، قتل تک کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہو اور اس کو بس آپ معاف کر دیں، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن اس کو کوئی پکڑتے بھی نہیں کہ کیوں تم نے مارنے کی کوشش کی، بس معاف کر دیا گیا۔ تو سوچے اور کس طرح وہ ظاہر ہے اسے پھر مسلمان ہی ہونا تھا نا، آپ کا یہ اخلاق دیکھ کر۔ تو یہاں پہ وہی بات کہی جا رہی کہ سیئہ کے جواب میں بھی اکثر جب انسان خود برائی پہ اترتا ہے، بہانہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرا ہے ہی ایسا، اس کے ساتھ تو معاملہ ایسے ہی کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر تو وہ سیدھا نہیں ہونے والا ہے، وہ تو سر ہی چڑھتا رہے گا۔ لیکن وہ شیطان ہی سکھا رہا ہوتا نا یہ بات۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم سیکھنے کی کہ ہمیں تو بہرحال حسد نہیں کرنا ہے، کہ دوسرا کتنا ہی برا ہو۔ سوچیں کہ جنہیں ایسا بات کی جو تاکید ہے عام لوگوں سے، اپنے گھر والوں، دوست احباب، رشتہ داروں سے تو پھر کتنی ہونی چاہیے نا۔ اور فرعون جیسے ظالم اور جابر انسان کے پاس بھی بھیجتے ہوئے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو تاکید کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ تم دونوں کہنا اس سے نرم بات، نرمی سے ہی بات کرنا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تاکہ وہ نصیحت قبول کر لے یا خشیت حاصل کرے۔ کسی کو نصیحت ہوئی اس وقت سکتی ہے، کوئی خشیت حاصل اسی وقت کر سکتا ہے، جا کے اس کو سنائیں کہ تم یہ اور یہ اور یہ ظلم کر رہے ہو، یہ اور یہ غلط بات کر رہے ہو، وہ تو اور زیادہ ہی ظالم بن سکتا ہے نا۔ اس کے بجائے اس سے بھی فرعون سے بھی کہا گیا کہ نرمی سے ہی بات کرو، نصیحت جو ہے نرمی سے ہی کوئی بھی قبول کرے گا، سختی سے کوئی قبول نہیں کر سکتا، اپنی چاہے وہ اپنی اولاد ہو کہ کوئی اور کسی کوئی اصلاح کی کوشش ہو رہی ہو یا کسی سے بھی بات ہو رہی ہو، نرمی سے ہی اس پہ کام ہو سکتا ہے نا۔ اور آگے جو بات ویسے کہی جا رہی ہے وہ بھی بہت ہی یاد رکھنے کی ہے، اسی میں ہی بلکہ اسی آیت میں ہی ہے نا، جو اگلی بات جو ہمیں سمجھے ہمیشہ اپنے پلے میں باندھ لینے کی، یاد ہی رکھنے کی، ان الشیطان، بے شک شیطان ینزغ بینہم، فساد ڈالتا ہے ان کے درمیان، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان جو ہے انسان کے لیے کھلا دشمن ہے، وہ اصل دشمن ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے نا۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، النزغ کا معنی ہوتے ہیں کسی کو، جیسے کسی کا بگاڑ ڈالنا کسی چیز میں، کسی معاملے میں، کہ اس میں دخل اندازی کرنا۔ اب یہاں شیطان کی کیا کوشش ہے اور کیوں ہے؟ شیطان ضرور یہ کوشش کرتا رہتا ہے نا کہ انسانوں کے درمیان فساد ڈالے۔ دشمنی جو ہے وہ انسان سے، شیطان کی دشمنی تو کیسی ازل سے چلی آ رہی نا، سب سے بڑا کھلا دشمن ہے۔ بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش، ہر دو اشخاص کے درمیان غلط فہمیاں ڈالنے، ہر ایک کو دوسرے پہ غصہ دلانے کی کوشش، مشتعل کرنے کے لیے مسلسل کیسے وسوسے پر وسوسے ڈالتا رہے گا نا۔ اور کوئی نیکی کرنے کی کوشش کر رہا ہو، خصوصاً اللہ کے دین کی طرف بلانے جیسا اہم ترین کام، جس کا بھی ہم پڑھ رہے تھے نا، سب سے احسن کام وہ ہے، اس سے احسن کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی کوئی کر رہا ہے تب تو اس کی وہ تو ہے ہی دشمن نہ انسان کا، وہ تو نہیں چاہے گا کہ انسان اتنا بہترین کام کرے، تو اس کی کوششیں بھی اتنے عروج پہ پہنچ جاتی ہیں نا، وہ بھی اتنے ہی وائبریٹ، وہ بھی اتنے ہی تیزی میں آ جاتا ہے اپنے کاموں کی۔ تو اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجتے ہوئے، تو اس سے بھی پہلے ابھی جو ہم نصیحت پڑھ رہے تھے نا، وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے پہلے ہی کہا گیا کہ اذهب انت واخوك بآیاتی، کہ تم اور تیرا بھائی میری آیات کے ساتھ جاؤ، میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد میں کمی نہیں کرنا،
اللہ کی یاد جو ہے وہی بچا سکتی ہے نا، کہ اللہ کی جتنی یعنی ذکر کرنے والے، یاد کرنے والے ہوں، تبھی وہ شیطان کی کوششوں کا انسان تبھی مقابلہ کر سکے گا۔ تو سورہ حامیم سجدہ کی بھی جو آیات ہم ابھی یاد کر رہے تھے، اس میں بھی کس طرح وہی بات ابھی تھی نا کہ بدی کو نیکی سے دور کرنے کی تاکید، کہ شیطان تو کوشش کرے گا، دوسرے لوگ تو برائیاں کریں گے، دوسروں کے بھی دلوں میں شرارت ڈال رہا ہو اور پھر ہمیں اشتعال دلا رہا ہو کہ اس کا جواب اس طرح سے دے۔ اور شیطان کے کس طرح سے یہاں پہ بھی احساس دلایا گیا کہ اصل دشمن وہی ہے نا، شیطان ہے جو اصل تمہارا دشمن ہے۔ اس میں سورہ حامیم سجدہ کی بھی اس کے وہی اسی آیت کے بعد ہی پھر دوسری آیت بھی بہت اسی طرح کی ہمیں یاد دہانی کرتی ہے، وہ بھی بہت یاد رکھنے والی آیت ہی ہے، کہ وہاں پہ کہا گیا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اگر شیطان يَنزَغَنَّكَ، شیطان ڈالے نزغ تو فساد ڈالے، کس طرح جیسے دل میں چبو رہا ہوتا ہے نا کوئی چیز دل میں، کس طرح سے کہ جیسے کچھ سلاخ گرم ڈال دیا اس نے، اشتعال اس کے پیدا کر رہا ہوتا ہے، دوسرے پہ بار بار غصہ انسان کو آ رہا ہوتا ہے، اور وہ جب ہو رہا ہو تو تم کیا کرو، اس سے پناہ مانگ لو۔ ہمیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب کسی کی ایک بری حرکت، ایک بری بات، یا ایک نہیں چلے زیادہ بھی باتیں ہوں لیکن ہمیں 20 دفعہ تکلیف دے رہی ہو، دینے والے، بات کرنے والے نے ایک دفعہ بات جو کہی وہ ہمیں 20 دفعہ یاد آ رہی ہے، کتنی دفعہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی ہم پہ کام کر رہا ہے نا، کون ہے جو کام کر رہا ہے ہم پہ، کون ہے جو ہم سے برا کام لینا چاہتا ہے۔ وہ اصل دشمن وہ نہیں ہے جس کی بری بات ہمیں تنگ کر رہی ہے، جس کی بات ہمیں بار بار یاد آ رہی ہے، جس پر ہمیں بار بار رہ رہ کے غصہ آ رہا ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ کس طرح اسے کیا مزہ چکھائیں اور کیسے اس کو جواب دیں۔ وہ جس کی بات ہمیں بری لگ رہی وہ تو کئی امکانات ہو سکتے ہیں نا، جو ہمیں بھی سوچنے کی بھی ضرورت ہے۔ بات بری بات تو غلط بات کرنے والا، تکلیف پہنچانے والا ہمیں بالکل جاہل بھی ہو سکتا ہے، لا علم ہے، پتہ نہیں ہے اسے، نادان بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے سمجھ نہیں ہے اسے، وہ بھی شیطان کے پھندے میں آ چکا ہے اور اس وجہ سے کر رہا ہے۔ شیطان نے اس کے دل میں بھی آپ کے بارے میں کچھ اسمپشنز ایسے ڈالے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ کبھی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرا کوئی اچھی نیت سے ہی آپ کی خیرخواہی کے لیے کوئی بات کہہ رہا ہے، اور وہی بات ہمیں آ کے درمیان میں وہ شیطان کا لینس بھی لگا ہوا ہے نا، اس نے کچھ سے کچھ اور بات کو بنا کے ہمیں کان میں سنایا ہے اور ہمیں وہ انتہا بری لگ رہی ہے کہ یہ کیا اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، یہ کون ہے جو ہمیں اس طرح سے کہہ رہے ہیں، یہ ہم کو کیا سمجھتے ہیں، کوئی ہم اتنے برے ہیں۔ تو کس طرح سے کیسی کیسی وہ باتیں ہو سکتی ہیں نا۔ تو جو بھی بات ہو، کسی وجہ سے بھی دوسرے نے کوئی بات کہی، لیکن جو غصہ اور اشتعال کی آگ دو انسانوں کے درمیان لگانے والا جو ہے وہ اصل آگ سے بنا ہوا وہ دشمن ہے نا، جو خوش بھی ہو رہا ہوتا ہے نا، جب ہم آگ میں جل رہے ہیں وہ تو خوش ہو رہا ہے بہت ہی نا، اور پھر اس کا نتیجہ بھی کیا کچھ نکل سکتا ہے نا، ہمارے منہ سے زیادہ غلط بات نکل جائے، خصوصاً غیر مسلموں کے لیے تو سوچے اگر مسلمان غصے میں کوئی غلط حرکت کر جائے تو کیسے فتنوں کو ہوا دینے والی بات ہوتی ہے نا۔ اسلام کے نمائندے اپنی ایکشن سے خود ہی جیسے اسلام کی غلط تصویر پیش کرنے کے مرتکب ہو جائیں گے نا۔ آج سوچے اسلام کی تصویر بگاڑنے کے لیے، غلط طریقے سے اسے پورٹریٹ کرنے کے لیے کیسی کیسی زبردست کوششیں ہو رہی ہیں، کتنے بڑے بڑے بجٹ لوگوں کے پاس ہیں، اور وہ تو وہ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کا اشتعال پھر انہی کے کام میں مددگار بن جاتا ہے نا، وہ بھی پھر اسلام کی غلطی تصویر پیش کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کے درمیان بھی شیطان کی کوششیں اگر کامیاب ہو رہی ہوں تو سوچیں کون سا نیکی کا کام ہو سکتا ہے نا۔ کسی نیکی کے کام کے لیے جمع بھی ہوں اور درمیان میں آسانی سے اگر شیطان کے حوالے ہو جائیں، ایک دوسرے سے ہی باتیں بری لگ رہی ہیں، ایک دوسرے سے لڑنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو غلط طریقے سے بات کر رہے ہیں، دوسرا کچھ غلطی پہ ہو سکتا ہے، اگر اس کے لیے اپنے دل کو
پوری طرح انسان خراب نہیں کر لے، کوئی غلط بات نہیں کرے تو اس کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے نا. اچھے طریقے سے اخلاق سے بات کریں تو دوسرے کو بات سمجھ میں بھی آ سکتی ہے کہ وہ کیا غلطی کر رہا ہے. اس کے بجائے جب پہلی تپ جائے انسان، پہلی غصے میں آ جائے تو پھر دوسرا بھی بات سمجھ نہیں سکتا نا کبھی بھی. تو اس کے لیے بات ہمیں سمجھنے کی ہے، جو بات یاد رکھنے کی ہے نا، یہ ساری جب ہم بات کر رہے ہیں آیت کو سمجھتے ہوئے، تو اس میں خواہ وہ گھر کے اندر دو افراد کا معاملہ ہو، مختلف مذہبی گروہوں کا ہو، مختلف قوموں کے معاملے ہوں، سب میں اپنے اصل دشمن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انسان کو دشمن بھی وہ جس کی کوششیں بہت زبردست اور مسلسل ہوتے ہیں نا. یہ نہیں ہوتا کہ ہاں ہم نے تو آج کر لیا تھا، صبح کا ذکر ہو چکا، آج کا ذکر، اور اب اس کے بعد جو خیال برے برے بھی آ رہے ہیں تو وہ تو کوئی سچ مچ کے خیالات ہیں، شیطان کے نہیں ہیں، یہ نہیں سوچ سکتے نا. قرآن تو کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، سورہ احزاب کی آیت 41 میں کثرت سے ذکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نا. اللہ کا ذکر ہی وہ قلعہ ہے جو ہمیں محفوظ رکھ سکتا ہے نا شیطان کے حملوں سے. تو کثرت سے ذکر کرنے کی ضرورت ہے. ولا تنیا فی ذکری، ابھی ہم یاد کر رہے تھے، میرے ذکر میں کمی مت کرو. اور سورہ حمیم سجدہ کی جو آیت یاد کی، اسی طرح کی آیت اور بھی جگہ ہے سورہ اعراف میں بھی، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی پڑھ لینا. سورہ مومنون میں بھی اور بھی استعاذے سکھائے گئے نا. تعوذ، اللہ کی پناہ میں آ جانا، اللہ کی پناہ مانگنا بہت ضروری ہے نا. ایک زبان سے ہی ہم لفظ کہتے ہیں، سوچے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان میں کیا بات ہے نا. زخم بھی، جیسے ہتھیار کا بھی زخم کسی کو لگ رہا ہو، وہ تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ مندمل ہو جاتا ہے نا، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے. لیکن زبان کا زخم کیسے ہمیشہ ہرا ہی رہتا ہے نا. تو کوشش ہمیں جو کرنے کی وہ یہ کہ ہماری زبان سے کوئی اور زخمی نہ ہو. ہمیں وہ تو یاد نہیں ہوتا ہماری زبان سے کیا جملہ نکلا تھا، دوسرے کو کس طرح لگا تھا، دوسروں کے ہمیں یاد رہتے ہیں نا. اور دوسروں کے بھی یاد اگر رکھتے ہی رہیں تو پھر وہی بات ہو جاتی ہے نا، پھر خود سے بھی غلط بات نکلتی ہے. تو دوسروں کو معاف کرنے کی بھی بات بہت ضروری ہے نا. قرآن میں سکھایا بھی گیا، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ جاہلین سے ایک تو اعراض کر لو، خود افو اختیار کرو. کہیں کہا گیا معاف کرنا بھی بہت ہی ضروری ہے. لوگوں کو ہم معاف کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے. اور معاف نہیں کر کے دل میں بغض پالیں، غلط بات خود سے نکلے گی. کہ وہ چاہے کئی طرح سے ہو سکتی ہے وہ غلطیاں نا، جب ہم پالتے رہتے ہیں کسی کی باتوں کو دل ہی میں، فوراً سے ہی ایک تو ہو سکتا ہے مشتعل ہو جائے، وہاں روک بھی لیا لیکن پھر بھی معاف نہیں کیا، تو پھر کسی اور وقت کہ بالکل ہی ایسے وقت جب دوسرے کو پتا بھی نہیں ہے کہ کیوں ہم غصے میں آ رہے ہیں، وہ غصہ آ سکتا ہے، کوئی تانا زبان سے نکل سکتا ہے، اور کچھ نہیں تو غیبت ہی کتنی ہو سکتی ہے. اور جتنی غیبت کریں انسان سوچتا ہی ہے کہ دل ٹھنڈا کرنے کے لیے غیبت کر رہا ہوں، بات سنا دوں تو دل میرا ٹھنڈا ہو جائے. ٹھنڈا نہیں ہوتا نا، وہ تو بار بار یاد اپنے آپ کو اور انسان کرواتا ہے، اور زیادہ اشتعال اپنے آپ کو خود ہی دلا رہا ہوتا ہے غیبت کر کے. اور غیبت کے پھر سارے پتہ بھی ہیں کہ کیا کچھ ساری نیکیاں اس سے مٹ جائیں، ہماری نیکیاں دوسرے کے پاس چلی جائیں، پھر رویوں میں کیسی خرابی آ سکتی ہے. تو یہ سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت ہی ضروری ہے نا. کہ احسن بات کہنے کی جو تاکید قرآن میں آتی ہے اسے ہمیشہ یاد ہی رکھنے کی ضرورت ہے. یہ سب باتیں کہنا آسان ہے کہ کرنا چاہیے، لیکن ہمیں پتہ ہے عملاً جب تکلیفیں پہنچ رہی ہوں اور پہنچتی ہیں، شیطان تو ہے ہر ایک کے درمیان، وہ تو کوششیں کرے گئے، تو اس میں پھر اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکیں نا. اللہ سے دعا ہم کر سکتے ہیں، اللہم ارجو رحمتک، اللہ ہم آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں. وہ دعا بھی کیسی ہے نا. یہ یاد رہے کہ آج ہم دنیا میں بدلہ لے لینا چاہیں، اپنے اللہ کی رحمت سے محروم ہو سکتے ہیں نا. اور یہ ہوتا ہی ہے، پتہ بھی ہے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ ہی چلتا ہے نا، کس طرح سے جیسے آپ کے سامنے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کوئی مسلسل کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے اور وہ خاموشی سے سن رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور جیسے ہی حضرت ابوبکر نے زبان کھولی ہے اس کا جواب دینے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وہاں سے چلے گئے نا، جیسے ناراضی کا تھوڑا اظہار ہوا تو حضرت ابوبکر فوراً پیچھے جاتے ہیں. تو آپ بتاتے ہیں کہ جب تک تم خاموش تھے فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے جواب دینا چاہا تو پھر فرشتہ چلا گیا، شیطان درمیان میں آ گیا نا. یہی حدیث بھی یاد رکھ لیں تو کتنا آسان ہونا ہے کہ ہم اپنے نفس کے حوالے نہیں ہو. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہیں کیجیے ایک لمحے کے لیے بھی ہم اپنے نفس کے اندر بیٹھا ہوا شیطان تو ہمیں اشتعال دلا سکتا ہے، ہمیں برائیاں پہ ترغیب دے سکتا ہے. کسی سے بات بند کر دو، کسی کے کبھی کام نہیں آؤ، کبھی کسی کو آئندہ اس کی مدد نہیں کرو. کس طرح کی چیزیں ہمیں سکھا سکتا ہے نا کہ انہوں نے ہم سے غلط کام کیا، انہوں نے ہمیں اتنا دل دکھایا، ہم ان کے ساتھ گئے اور یہ کر دیں گے. نہیں، ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہیں ہونا ہے، کیونکہ ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. ہم چاہتے ہیں اللہ ہم پر رحمت کرے، فرشتے ہماری طرف سے جواب دے دیں، ہم کچھ بھی جواب نہ دیں، فرشتے ہماری حفاظت کر دیں، ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے. یہ سوچنے کی ضرورت ہے. پھر کہا جا رہا ہے ربکم، تمہارا رب، عالم، زیادہ جانتا ہے، بکم، تمہیں، ساتھ تمہارے، ان یشاء، کہ اگر وہ چاہے، یرحمکم، رحم کرے تم پر، او یا ان یشاء، اگر وہ چاہے، یعذبکم، عذاب دے تمہیں. وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے تم کو، علیہم، ان پر، وکیل بنا کر، ہم نے تمہیں وکیل بنا کر نہیں بھیجا ان پر. اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے، زیادہ جاننے والا ہے کہ کون کس پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، کس کو عذاب دے گا. اہل ایمان کا ہو سکتا ہے نا کہ وہ اس طرح کے کبھی دعوے کر دیں، اب یہی جب تکلیفیں پہنچ رہی ہوں تو ہی کہہ دیں آسانی سے کہ تم تو جہنمی ہو، تم دیکھو گے جہنم میں مزہ تم چکھ لو گے. یہاں بتایا جا رہا ہے اللہ جانتا ہے، کسی کا نہیں، کسی کو نہیں پتا انسانوں کے اندر کیا ہے، اوپر کیا ہے، ان کا حال، ان کا مستقبل، ان کا ماضی جس کی وجہ سے وہ آج ایسے بنے ہوئے ہیں، وہ سب کچھ ہم نہیں جانتے، وہ اللہ جانتا ہے. اور اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے کہ کس پر رحمت فرمائے اور کس کو عذاب دے نا. اب اس آیت کو ویسے کئی طرح سے سمجھا جا سکتا. اب آیت کے آخر میں جیسے کہا جا رہا ہے کہ وما ارسلناک علیہم وکیلا، ہم نے نہیں آپ کو بھیجا. کا جب واحد کے ساتھ میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب سمجھا جاتا نا، آپ کے ذریعے پھر اوروں سے بھی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ دوسروں پہ وکیل نہیں ہیں، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگوں کو آپ ضرور ہی ہدایت دے دیں، انہیں مسلمان بنا دیں، تو سوچنے کی بات ہے کسی اور کی کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے نا. ہدایت پوری طرح پہنچانا، احسن ترین طریقے سے پہنچا دینا، یہ اصل کام ہے. آگے ہر انسان کا اپنا اختیار ہے اور اس کا حال پھر اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. آج سوچے کسی کے ایک برے عمل کو دیکھ کر بھی ہم کوئی فیصلہ نہیں سنا سکتے کہ وہ تو ضرور جہنم میں جانے والا ہے، ایسے اور ایسے اس نے کام برے کر دیے. سوچے ہمیں کیا معلوم نا، اگر آج خبریں جو آتی رہتی ہیں وہ صحیح ہوں تو جیسے بابری مسجد کو توڑنے والا شخص کو بھی اللہ نے ہدایت بخش دی، تو کسی وقت ہمیں نہیں پتا آج اتنا برا کام کر رہا ہے، آگے جا کے کس طرح اسے کب ہدایت مل جائے. تھا ہی نا کتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت ترین مخالفت کرنے والے، مسلمانوں پہ ظلم توڑنے والے، ان کو آگے جا کے کیسے اچھا مسلمان بننے کی توفیق ہوئی، ہدایت ملی، اللہ کا رحم ان پر ہو گیا. حالانکہ اس وقت وہ لگ رہا تھا جیسے عذاب کے مستحق ہوں، لیکن آگے جا کے ان پہ اللہ کا رحم ہو گیا. اور پھر اس کے علاوہ بھی ہمیں نہیں معلوم آج کوئی غلطی کرتا ہمیں نظر آ رہا ہے تو کس وجہ سے ہوئی، وہ اس پر شرمندہ ہوا، تائب ہو گیا یا نہیں ہوا، یا غلطی جو کرتا آج نظر آ رہا ہے وہ بس کسی کے گھیرے میں آ گیا تھا، کتنا ہی ہوتا نا کوئی گینگ پھانس لیں، مجبور کر دیں برائی پہ. اور ہم آج کل تو کیسے دنیا میں دھوکے ہیں نا، تو ہمیں نہیں معلوم کوئی بس ایسے ہی بدنامی کر دیں. کتنے اس کے ویڈیو تک بھی بنا کے کتنی غلط اور جھوٹی ویڈیو بنا کے لوگ ڈال سکتے ہیں نا، اور دیکھنے میں لگے کہ ہم تو دیکھی ہے، ہم نے ویڈیو خود دیکھی ہے، آپ کو نہیں معلوم وہ کتنی ایڈٹ کی ہوئی ہے کیا ہے نا. تو ہمیں کیا معلوم ہے کہ وہ اصل حقیقت کیا ہے کسی کی نا.
اور پھر تو اس وجہ سے ایک تو وہ ہم فیصلہ نہیں سنا سکتے. اس کے علاوہ بھی کبھی جیسے دوسرے لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے بھی پوچھا بھی جاتا ہے نا، جیسے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے بھی پوچھا تھا فما بال القرون الاولی، اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی کیا حالت ہے. اور موسیٰ علیہ السلام اس کو اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں، اسے بندگی کی طرف بلا رہے ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بات کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے پوچھ رہا ہے پورے درباریوں کو بھڑکانے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ سب جہنم میں ہے تو سبھی بڑا کچھ ہے. لیکن ان کا جواب کیا تھا، بالکل جیسا یہاں پہ کہا جا رہا ہے اسی طرح کا حکیمانہ جواب وہ دیتے ہیں نا. قال علمها عند ربی فی کتاب، انہوں نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کے محفوظ ہے. اور لا يضل ربی ولا ينسى، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، وہ تو نہ بھولنے والا ہے نہ کوئی غلطی کرنے والا ہے، سب کا حساب اس کے پاس ہے، وہ جانتا ہے کس کے ساتھ کیا کرے. اور یہی جواب ہمارا بھی ہونے کی ضرورت ہے نا. کوئی آج ہم سے پوچھ رہا ہو کہ فلاں شخص نے اتنی اور اتنی انسانیت کی خدمتیں کی لیکن کلمہ نہیں پڑھا تو اب اس کا کیا انجام ہوگا. تو جواب اس کا یہی ہے جو یہاں کہا جا رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ جس پہ چاہے، ربکم عالم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ یشاء یرحمکم، کہ تم پہ رحم کرے یا جس کو چاہے رحم کرے، جس پر چاہے عذاب دے. یہ بس آیت پھر ایک اور طرح سے بھی سمجھ میں آتی ہے نا، ہر ایک کو اپنے لیے ڈرنے کی ضرورت ہے نا. آج ہم کچھ بڑے نیکی کر رہے ہیں اور کچھ اپنے آپ کو بہت نیک سمجھ کے دوسروں پہ فتوے صادر کر رہے ہوں کہ وہ تو بالکل جہنمی ہے، وہ بھی غلط ہے. ہمیں اپنا بھی نہیں پتا، اپنا بھی مستقبل بھی نہیں پتا. آج جس کسی چیز کو ہم بہت صحیح سمجھ کے کر رہے ہوں، کہیں خدا نخواستہ کوئی وہ شرک اور نفاق میں نہ جا رہی ہو. اللہ کے رحم کے تو ہم خود امیدوار ہیں، اللہ کی رحمت کے تو ہم اس کے لیے ہم پریشان رہیں، ہمیں خود پریشانی اپنے لیے ہونے کی ضرورت ہے. اور جب اپنے لیے پریشانی ہو تو انسان دوسروں کے لیے کوئی ایسے فتوے نہیں صادر کر سکتا نا. تو جس پر چاہے اللہ تعالیٰ رحم کرے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عذاب دے، اور آگے معاملہ اللہ پہ ہے. تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وکیل نہیں بنایا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بنایا تو میں اور آپ کون ہے نا کہ آج ہم 10 دفعہ کسی کو ہم نے ہدایت دی اور پھر ہم کہہ دیں کہ اچھا نہیں ہے تو گیا جہنم میں. نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے. اللہ جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے. ہم اس پہ وکیل نہیں بنے ہوئے. ہمارا کام ہے سلیقے سے بات پہنچاتے رہیں، مایوس نہیں ہو، پہنچاتے رہیں، پہنچاتے ہی رہیں. لیکن اور اس طرح کی غلط بات کبھی زبان سے نہ نکلنے پائے کہ دوسروں کو ہم کچھ اور کہہ دیں. اب اس کے بعد والی آیت سمجھنے کے لیے ٹائم کم ہی ہے، تو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.